بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 90، آیات سورہ بقرہ کی 271 سے کچھ اہم موضوعات، مسائل و سوالات ہیں اس سبق میں جن کو ہم جاننے کی کوشش کر لیں گے۔ نمبر 1، علانیہ اور مخفی صدقات کے بارے میں۔ ایک شخص علانیہ جو ہے خیر خیرات کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، صدقہ، اور ایک شخص پھر مخفی طور پر کرتا ہے، چھپے طریقے سے کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے کس کا عمل بہتر ہے یا دونوں بہتر ہے؟ اللہ کے نزدیک بھی اور فائدے میں وہ جو علانیہ کرتا ہے وہ بہتر ہے یا وہ جو پوشیدہ کرتا ہے وہ بہتر؟ اس پر بات کریں گے۔ نمبر 2، کیا واقعی صدقات گناہوں کو مٹا دیتے؟ ایک شخص نے ایک گناہ کا کام کی، پھر اس کے بعد اس نے کوئی چیز صدقہ کی، خیر کیا، خیرات کی، لوگوں کو کچھ دیا، تو کیا اس کی وہ گناہ وہ معاف ہو جائے گی؟ کیا یہ صدقہ کفارہ بن جائے گا؟ اس پر بھی ہم بات کر لیں گے۔ اسی طرح ہدایت اور گمراہی کے اسباب کیا ہے؟ کس طرح کے لوگ ہدایت پاتے اللہ کے ہاں اور کس طرح کے لوگ گمراہ ہوتے اللہ کے ہاں؟ اس کا کیا دستور ہے، کیا قانون ہے؟ کیا اللہ جس کو چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت دے، یا کچھ اسباب ہوتے اس کے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ اسی طرح جب لوگ انفاق کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، تو ان کو ذاتی طور پر بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ آخرت کی بات نہیں کرتا، ادھر تو ہوتا ہے، کیا دنیا میں بھی ان کو کچھ فائدہ ہوگا؟ اگر وہ معاشرے میں انفاق کریں گے، وہ صدقہ کریں گے، تو یہ 4 ہمارے جو ہے نا موضوعات، مسائل اور سوالات ہیں جن کو ہم تفصیل سے جانیں گے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اے مسلمانوں اگر تم ظاہر کر کے دے دو، واضح کر کے دے دو الصدقات کو، تو بھی اچھی بات۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپا کر دے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور محتاجوں کو چپے سے دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ چاہے تم علانیہ جدھر فائدہ ہے اس کو دیکھو۔ اگر فائدہ علانیہ طریقے پر دینے میں، کیا ہم علانیہ دیں گے نا تو لوگوں میں جو ہے نا ایک وہ پیدا ہو جائے گا، دلچسپی پیدا ہو جائے گا، لوگ موٹیویٹ ہو جائیں گے، دیکھا یار فلان بڑے امیر نے خیرات کی تو میں کیوں پیچھے رہا، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ پھر اگلے نے دیکھا یار وہ کر رہا ہے میں کیوں نہیں کروں، ریاکاری کی بات نہیں کرتا ہوں، یعنی اچائی سے اچائی پھیلتا ہے نا، برائی سے برائی پھیلتا۔ جب ایک آدمی نے اس نیت سے خیرات ظاہری طور پر کیا کہ لوگ دیکھ کر نا وہ بھی ایسے ہی کریں گے، تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور بعض پھر کہتے ہیں اگر میں نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے مفت میں شہرت ملے اور شیطان میرے نفس پر غالب ہو جائے، مجھ پر ریاکاری غالب آ جائے، بجائے خیر کا میں گناہگار انسان بن جاؤں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں خفیہ طور پر چپکے سے، تاکہ اس ہاتھ سے دوں اور اس ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، تو دونوں اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ جو وہ مناسب سمجھے، اگر فائدہ علانیہ دینے میں تو وہ ظاہری کر کے دے، اور اگر فائدہ چھپکے سے دینے میں پھر وہ پوشیدہ کی طریقے سے دے۔ لیکن ابھی آتی ہے صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ، جس پر ہم نے تفصیل سے پڑھا نا، اور ایک ہے انفاق، ایک ہے صدقہ۔ صدقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا صدیق، وہ بھی صدقہ سے نکلا ہوا لفظ۔ تو صدق عربی میں اس کا معنی کیا ہے؟ سچ۔ کیسا سچ؟ وہ سچ جو دل اور زبان، قول اور فعل، قول فعل کی امانگی کے ساتھ ہو جائے، اور وہ خارج میں بھی ثابت ہو جائے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا یہ پورا سچ ہے میں مسلمان ہوں؟
ہم مسلمان ہیں، کیا یہ پورا سچ ہے؟ کیا یہ پورا سچ؟ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے مسلمانی کو عمل میں بھی ثابت کرے، ہے نا؟ تو کیا عمل میں ہم مسلمانوں نے اپنی مسلمانی ثابت کیا؟ جو اسلام ہمیں کہتا ہے ہم نے عمل میں اس کو لایا؟ ہمیں کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، ہم نے جھوٹ کو چھوڑا؟ ہمیں کہتا ہے توحید کے راستے پر چلو، ہم نے شرک کو چھوڑا؟ ہمیں کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہو، بھائی بھائی کی طرح رہو، ہم نے اس پر عمل کیا؟ ایسے کئی احکامات۔ ایک ایک قول، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اچھا ہوں، میں بہادر ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں ایرانی ہوں، میں ہندی ہوں، ایک اس کو عمل میں ثابت کرنا۔ میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہے، اللہ مجھے کہتے کہ اپنے مال کا ایک حصہ میرے ان غریب بندوں کو دے دے جو محتاج ہے، جو مسکین ہے، جو یتیم۔ اگر میں دوں گا تو میں صادق ہوں نا، اگر میں نہیں دوں گا، یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ مسلمان سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اس کو کس لیبارٹری میں چیک کرنا ہے؟ مسجد میں چیک کرنا ہے؟ نہیں، مسجد میں تو منافق بھی آتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ حج پر آپ نے چیک کرنا ہے، حج تو وہ مشرک بھی حج کرتے تھے۔ اچھا، آپ نے اس ظاہری حلیے سے اس کو ثابت کرنا ہے، وہ تو ہر مذہب والا اپنا ظاہری حلیہ پہن۔ آپ ہندو دھرم میں دیکھیں، جو ہندوؤں کے جو پنڈت وغیرہ وہ اپنا ایک مذہبی لباس نہیں پہنتے، جو پادری اپنا ایک مذہبی لباس نہیں پہنتے۔ تو یہ کرائٹیریا، یہ معیار کہ یہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ سچا مسلمان ہے یا جھوٹے مسلمان ہے، اس کو کس لیبارٹری میں چیک کرنا ہے کہ یہ مال دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ کمانے میں حلال حرام کا خیال کرتا ہے نہیں کرتا، اور یہ دینے میں زکوٰۃ دیکھتا ہے، یہ حرام سے بچتا ہے، یہ غریب کا محتاج کا جو حق ہے اس کو دیتا ہے، یہ گورنمنٹ کا ٹیکس دیتا ہے، یہ خلق خدا کو اپنے پیسے سے خیر پہنچاتا ہے، یہ غربت کو مٹانے کے در پہ ہے، یہ مسکنت کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اس کے اپنے تہی بہت سارے رشتہ دار غریب ہے، ہمسایوں میں، دوستوں میں، علاقوں میں، کیا ان غربا کو، ان محتاجوں کو یہ جو دینے کی پوزیشن میں یہ دیتا ہے؟ اب یہ سچا مسلمان ہے، اگر وہ ریاکاری نہیں کرتا، یاد رکھنا، اگر وہ ریاکاری نہیں کرتا، اگر اس کا عمل صرف اللہ کی خاطر، تو اگر اس لیبارٹری میں ہم آ جائیں، ہم میں کتنے لوگ پاس ہو جائیں گے، کتنے لوگ فیل ہو جائیں گے؟ یہ جو آپ کے بڑے بڑے ٹاکر نمازی ہیں نا، ادھر محراب کے جو نشانے ہیں نا، ان کو بولو کہ بھائی آپ صحیح معنی میں زکوٰۃ دے دو، آپ انفاق کرو قرآن کے مطابق، آپ صدقہ کرو قرآن کے مطابق، اور ہمارا علماء کرام کا بھی ٹیسٹ دے دو کہ ہم کتنے دینے والے لوگ ہیں، آپ ان بزرگان دین کا بھی ٹیسٹ کرو جن پر جو ہے نا تم کہتے ہو کہ یہ دنیا انہی کے بل پر چلتا ہے نا، ان کو بھی ٹیسٹ کرو کہ یہ دینے والے یا لینے والے۔ اپنے عمراء کو جب اسلام کو مالداروں کے پیسوں کی ضرورت ہوتی، جب مسلمانوں کو، جب انسانیت کو، تو اگر یہ واقعی پیش ہے جس طرح وہ نماز میں پہلے صف میں پیش اور اسی طرح مال دینے میں بھی یہ پیش ہے پہلے صف میں کہ میرا سارا کچھ حاضر ہے، میرا آدھا حاضر ہے، میرا 1/4 حاضر ہے، تو مزہ آئے گا نا۔ ایسے لوگ کتنے ہوئیں گے مجھے بتا سکتے ہیں؟ اس لیبارٹری میں کوئی پاس ہو سکتا؟ اس معیار پر کوئی اتر سکتا؟ یہ اس لیے اتر سکتا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا ہے۔ اگر پہلے دن سے ہم کو صحیح معنی میں یہ مسلمان بناتے، یہ اسلام ہمیں سکھاتے، تو جس طرح ہم نماز کو اہمیت دیتے، ہم حج کو دیتے، ہم روزے کو دیتے، اسی طرح یقین جان ہم انفاق، زکوٰۃ اور صدقات کو بھی دیتے تھے۔ ہمیں جب نمازوں کا بتایا گیا تو وہ جو نیند ہے نا، گہری نیند، وہ جو صبح ایک امام اذان دیتے تو ہم اپنی نیند کو قربان نہیں کرتے،
کرتے نہیں کرتے، اس لیے کرتے کہ ہمارے ذہن میں بٹھا گیا کہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. اپنے پیسوں سے عمل نہیں کرتے، 15-15 لاکھ دیتے، اور بہت سخت گرمی سردی میں ہم روزہ نہیں رکھتے. تو اگر ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ انفاق، زکوٰۃ، صدقات، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کرتا کہ مالی اور جانی قربانی میں تم اسی طرح ہو جس طرح نماز کے پہلے صف میں. تو آج ہر مسلمان دینے والا ہوتا تھا، جس کے پاس جو تھا اپنی طاقت کے مطابق وہ دیتا. اسی لیے اس کو صدقہ کیا گیا. کیا کہا گیا اس کو؟ صدقہ. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی کو ٹیسٹ کرتا ہے، معلوم کرتا ہے. کس چیز سے کرتا ہے؟ صدقہ سے کرتا ہے. ایک ہے ربا، انشاءاللہ کل ہم پڑھائیں گے نا، اس کا ضد ہے صدقہ. ابھی ٹیسٹ ہے کہ آپ ربا کرتے ہیں اور یعنی غریبوں کو جو ہے نا اس کا استحصال کرتے ہو اور اس کو غریب بناتے ہو اور اس کو نچوڑتے ہو، یا اس کی غربت کو ختم کرتے، اس کی مسکرت کو ختم کرتے. یہ ایک امتحان. کس امتحان سے ہم گزر رہے؟ صدقات کی. جانی بولے قربانی، جدھر جان کی قربانی ہے مسلمان پیچھے نہیں ہٹے گا. جدھر مال کی قربانی ہے مسلمان پیچھے نہیں ہٹے گا. اگر وہ ہٹے گا تو پھر تو ناکام ہو گیا. کتنے پیچھے ہٹنے والے؟ اگر آپ اسی مسجد میں یہ بار بار کہے کہ بھائی نماز کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں اپنی زکوٰۃ کو بھی لاؤ، اپنا حساب کتاب کو بھی لاؤ، تاکہ اس حساب کتاب مطابق جو ہے نا زکوٰۃ ہو جائے، اور مسجد میں ایک غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، بیواؤں کے لیے فنڈ ہو جائے، تو کوئی مسجد میں پھر آئے گا؟ آپ بار بار اس کو نہیں آئے گا. پھر بولے گا اس مسجد میں نہیں جاتا ہوں، ادھر تو مجھ سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی، ادھر تو غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے انفاق کی بات ہوتی، ادھر تو صدقات کی بات ہوتی. ہم تو دعویٰ کرتے. دیکھیں میں نے کہا صدق کیسے کہتے ہیں نا، قول اور عمل کی ہم آہنگی کے ساتھ بات کا نفس واقع کے مطابق ہونا. نفس واقع. جب آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور اسلامی میرا دین، اور یہی دن مجھے دنیا اور آخرت میں جو ہے نا شاد اور آباد کرے گا، اسی دین کی بدولت دنیا میں بھی میں کامیاب ہوں گا اور آخرت میں بھی، تو یہی دین آپ کو بولتے زکوٰۃ دے دو نا، یہی دین آپ کو بولتے انفاق کرو، صدقہ کرو. ہم کرتے؟ اگر ہم کرتے تو آج مسلمان میں اتنے لوگ بھوکے ہوتے، اتنے محتاج ہوتے، عالم اسلام کی معیشت اس طرح ہوتی. تو آج عالم اسلام کی معیشت تو ترقی کر چکی ہوتی. آج یقین جانیں عالم اسلام میں غربت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ عالم اسلام میں مسکین ڈھونڈ کر آپ کو نہیں ملتا، اور یہ پیسہ انسانیت پر خرچ ہوتا باقاعدہ. ہم نے نہیں کیا. ہم نے تو ہمیشہ لوگوں کو لوٹا، ہم نے ہمیشہ لوگوں کو نچوڑا. ہم کیا مسکین کو دیں گے، اس کو اور نچوڑتے ہم لوگ. ہم کیا غریبوں کو دیں گے اور غریب کا حق کو سلب کرتے. اور صدقہ، لیکن اسی سے صدیق، تصدیق، اپنی بات کو اپنے عمل سے سچ کر کے ثابت کرنا. اپنے ٹھیک ہے نا، اپنی بات کو لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو محمد الرسول اللہ، اس کو عمل سے ثابت کرنا. اپنی مسلمانی کو عمل سے ثابت کرنا، جس طرح صحابہ کرام نے کیا. جب بھی وہاں ضرورت ہوئی جانی یا مالی قربانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈ کیا، تو کوئی صحابی اپنی بساط کے مطابق پیچھے ہٹا؟ جس کو صدیق کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ وہ زیادہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ زیادہ حج کرتا تھا، اس کا وضع کا کچھ زیادہ تھا نہیں. اس نے اس دن اپنا سارا عمل لایا، ساری دولت لائی ہے نا، جو کچھ اس کے ساتھ تھا اس نے پورے کا پورا لایا. کسی نے آدھا لایا، کسی نے چوتھائی لایا نا. تو ہم نے جو ہے نا اس کو سمجھا نہیں ہے. اور یاد رکھنا، اس کو آپ نے توفتن دینا ہے، احسانن نہیں کہ میں نے احسان جتانا. اس لیے کہ عربی میں صدقہ وہ تحفے کو کہتے. یہ جو عورت کو مہر دیتے نا اس کو صدقہ،
اس کو نہلک آ گیا، شہد کی طرح دینا ہے، میٹھا کر کے دینا ہے، جس طرح شہد میٹھا ہوتا ہے نا، تاکہ وہ غریب اس کو پیار سے مزے سے، اس کی بے عزتی نہیں کرنا ہے، اس کو احساس کمتری میں ہم نے نہیں لے جانا ہے۔ کیا ہمارے عمرہ اس طرح کا خیرات کرتے؟ وہ ہمیں احساس برتری دیتے، احساس کمتری میں مبتلا کرتے۔ احساس کمتری میں ہم نے اپنے غریبوں کو، محتاجوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، ہم اس عمل سے ان پر سیاست کرتے ہیں، ان پر اجاراری کرتے، ناموری کرتے۔ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدو صدقات، اور اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو، فنعما کیا تو بھی اچھی بات، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم اسے چھپاؤ اور دے دو فقراء کو۔ فقیر اس کو کہتے جو اٹھنے کا قابل نہیں ہے۔ کیا؟ جو اٹھنے کا قابل نہیں ہے، اس کو اٹھاؤ اپنے علم سے، ہنر سے، طاقت سے، دولت سے۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اٹھانا ہے، اس کو اپنے پیچھے نہیں لگانا ہے۔ ہمارے عمرہ اس کو اپنے پیچھے لگاتے، ہمیشہ پیچھے پیچھے، کبھی 10 روپے پھینکتے، کبھی 20 روپے پھینکتے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو پھر چھپائے گا تمہارا وہ عمل۔ کون سا عمل؟ خیرات والا عمل، انفاق والا عمل، زکوٰۃ والا عمل، صدقات۔ تم سے کس چیز کو دور کرے گا؟ تمہارے سیئات کو، برے ہوں گے، پھر تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ دیکھیں، پہلے میں پیسوں سے جو ہے نا شراب پیتا تھا، ابھی وہ شراب کا پیسہ میں نے غریبوں کو دیا تو شراب تو میں نہیں پیوں گا نا۔ پہلے عیاشیاں کرتا تھا، ابھی وہ پیسہ میں غریبوں کو دے رہا ہوں، ابھی تو میں عیاشی نہیں کروں گا۔ پہلے میں جو ہے نا موج میلوں میں اپنا پیسہ لٹاتا تھا، ابھی غریبوں میں، محتاجوں میں، بیواؤں میں، ان میں خیرات کرتا ہوں، تو ابھی میں گناہوں کی طرف جاؤں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم رشوت کھاؤ، پھر اس رشوت کا ایک حصہ زکوٰۃ میں دے دو، خیرات میں دے دو، تو وہ باقی پیسہ حلال ہوگا، نہیں، بالکل غلط۔ ظلم کرو، بے انصافی کرو، لوگوں کا حق کھاؤ، پھر ایک مسجد بناؤ اور تمہارے گناہ معاف، بالکل نہیں۔ انسان کا حق معاف نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس طرح کا کوئی کام تم سے ہوا ہے نا جس میں حقوق العباد نہیں ہے، اللہ کا کوئی حق تم سے جو ہے نا تلف ہوا ہے، کوئی نماز میں کوتاہی ہوئی، کدھر روزے میں کوتاہی ہوئی، کدھر اس طرح کا ایک عمل ہے نا جو اللہ کا حق کے کوتاہی ہوا، آپ نے اللہ کے بندوں کو دیا تو اللہ اپنے حق کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا، معاف کرے گا۔ وہ بھی کس چیز سے؟ کہ تم اللہ کے بندوں کو دے دو، اللہ کے بندوں کو دے دو۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے جا کر 60 سال اس کرسی پر بیٹھ کر بدماشی کرنا ہے، رشوت خوری کرنا ہے، لوگوں کو ستانا ہے، اختلفیہ کرنا ہے، پھر جب ریٹائر ہو جاتا ہوں نا پھر اسی پیسوں کا ایک حصے سے حج کرتا ہوں، عمرے کرتا ہوں، مسجد بناتا ہوں، مدرسے میں، خانقاہوں میں دیتا ہوں، اور کچھ غریب غربا کو اپنے پیچھے لگاتا ہوں، تو میری سارے گناہ معاف۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہم کو انہوں نے غلط پٹی پڑھا ہوا، اس غلطی کو اپنے ذہن سے ہم نے نکالنا ہے نا، اس چیز کو ہم نے ڈیفائن نہیں کرنا ہے۔ غلط غلط ہوتا، یہ کبھی آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ نہیں جی ٹھیک ہے ابھی تو اس نے ماشاءاللہ توبہ تو کیا، ابھی تو ماشاءاللہ اس نے داڑھی رکھی ہے نا، ابھی تو ماشاءاللہ یہ تبلیغ میں گیا، ابھی تو ماشاءاللہ نا، تو ٹھیک ہے اللہ کا حق اگر اللہ چاہے تو ادا ہو، لیکن اللہ کے بندوں کا حق کیسا ادا ہے؟ آپ نے ایک امیر آدمی، ذرا بھی آپ کو بتاؤ نا، بڑے بڑے تمہارے کارخانے، صنعتیں، ٹیکس نہیں دیتا ہوں، ایک چیریٹی میں نے بنایا ہوا ہے، اور اس چیریٹی کے آڑ میں اپنے ٹیکسوں کو بچاتا ہوں۔ اس چیریٹی کے آڑ میں کیا کرتا ہوں؟ میں کچھ غریبوں کو دیتا ہوں، فوٹو کشی کرتا ہوں تاکہ حکومت ٹیکس مجھ سے نہیں لے لے۔ ٹیکس بنتا ہے کروڑ روپے، تم نے 10 لاکھ دیا، یہ 90 لاکھ کدھر گیا؟ اس کا حساب تم سے نہیں ہوگا۔ اور آپ نے کروڑ روپے جو ہے نا حرام کھایا، رشوت کھایا، اور آپ نے لاکھوں میں دیا، تو باقی پیسہ کدھر گیا؟ اس طرح صاف ہوتا۔ تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہیں، یاد رکھنا۔ اس سے تم نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے،
ہاں مسلمانوں کو دے سکتے ہو، مسلمان غریب ہے، مسلمان محتاج ہے، وہ مجبور ہے تمہاری تعریف کرے، وہ مجبور ہے تمہاری لمبی لمبی دعائیں کرے، ہے نا؟ وہ تمہارے لیے مسجدوں میں تمہارا نام لے لے، مسجدوں میں تمہارے نام کا بورڈ لگا لے، تم کو سخی بولے، ہے نا؟ تم قارون ہو، قارون جو ہے نا وہ عثمان ایسا آسان سے نہیں بن سکتا، یاد رکھنا۔ عثمان بننے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ اور کرائٹیریاز ہوتے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم کرتے خوب خبردار ہے کہ یہ پیسہ تم کس نیت سے دے رہے ہو، واقعی تم غربت کو ختم کر۔ میں بار بار کہتا ہوں اگر ان کی نیت اچھی ہوتی، چلو نیت پر ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ہر مسلمان جانے، ہم کہتے ہیں وہ اس کی نیت ٹھیک ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے خیرات کر رہا کم یا زیادہ، میرے خیال میں یہ شریعت کے مطابق نہیں اور یہ فطرت کے مطابق نہیں۔ اگر ہمارے عمرہ ہم یہ جو خیرات کرتے ہیں نا، فطرانے کی شکل میں ہم کرتے، زکوٰۃ کی شکل میں کرتے، انفاق، صدقات اور قربانیاں، گوشت ہم جو ہے نا تقسیم کرتے اور چوپایوں کو ذبح کرتے، بہت کچھ کرتے نا، کیا اس سے آپ کی غربت ختم ہوئی؟ ہر سال ہمارے ملک میں غربت کی تناسب شرح بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ تو ہونا چاہیے تو ختم ہوتا تھا، محتاجی بڑھ رہی ختم ہو رہی۔ یہ اس لیے بڑھ رہی کہ ہمارے عمرہ جو خیرات کرتے ہیں نا یہ شریعت کے مطابق نہیں کرتے، یہ فطرت کے مطابق نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا تم دانے کو، غلے کو فطرت کے موافق زمین میں ڈالو گے تو 700 دانے بنیں گے نا، اور اگر یوز کو پھینکو گے، دیکھیں مطلب بوائی کا جو موسم ہے نا ہمارے ہاں وہ نومبر ہے، فرض کریں نومبر ہوئے گا، نومبر دسمبر، اگر اس کو ہم اپریل میں ڈالیں گے کیا ہمیں ملے گا؟ تو اگر ہم اس دانے کو بھی خلاف فطرت زمین میں ڈالیں گے، ہل چلائیں گے، پانی دیں گے، وہ غلہ 1 سے 2 نہیں ہوگا۔ تو جو عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، فطرت کے مطابق نہیں ہوگا، جو ماڈرن معاشی اصول ہے اس کے مطابق نہیں ہوگا، تو اس سے غربت کیسا ختم ہوئے گا؟ اللہ تو ان چیزوں کو جانتا ہے کہ جو تم دے رہے تم تو جان چھڑا رہے ہو۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو تو اسلام کو قرآن سے سیکھو، زکوٰۃ دینے کو قرآن سے سیکھو، کاروبار کو قرآن سے سیکھو، جو معاشی اخلاقیات آپ کو قرآن نے بتایا ان اصولوں کو سیکھو، اس پر عمل کرو، تو غربت ختم ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہو جائے گا۔ یہ جو تم نے ہر جگہ 10-10 روپے پھینکتے ہو نا، تو اس سے تو غربت ختم۔ ہاں ٹھیک ہے آپ نے 42 لاکھ مدرسے بنائے، ٹھیک ہے، آپ لاکھوں طلباء کو جو ہے نا کچھ دے رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ 6,500 خانقاہوں کو پال رہے ہو، ہم جانتے ہیں، قوم جانتی ہے، 5 لاکھ مساجد آپ چلا رہے، ہم جانتے ہیں، لیکن کیا اس سے غربت ختم ہو گئی؟ مسکنت ختم ہو گئی؟ اسلامی معیشت نے ترقی کی؟ ہمارے ملک کی میں بات کرتا ہوں، تمام اہل اسلام کی بات نہیں کرتا ہوں، ادھر تو پھر کروڑوں کی تعداد میں آ جاتا، شریعت کے مطابق نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا، تو ہم ہر کام کرتے ہیں اپنے رب کو سامنے رکھتے کہ ہمارا رب تو ہم کو دیکھ کر ہے کہ یہ کام اس کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، میرا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہم تو شریعت کو سمجھتی بھی نہیں۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ جو رہنمائی ہے نا تمام امور میں یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہماری رہنمائی شریعت کے ذریعے کی، ہمیں اس نے ایک شریعت دی، کامل شریعت، ہمیں عقل دیا ہے، شعور دی، ہمیں ذہانت دی ہے، اور فطرت کے محکم قوانین اللہ نے ہمیں دیے، فطرت کے قوانین اللہ تعالیٰ نے محکم ہمیں دیے۔ اگر ان سے ہم رہنمائی لیں گے تو اللہ ہماری رہنمائی کریں گے، اور اگر ان ذرائع کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیں پھر رہنمائی ملے گی؟ پھر تو حیوان ہے، شعور سے کام نہیں لیتے، ذہانت سے نہیں لیتے، عقل سے نہیں لیتے، قرآن سے نہیں لیتے، شریعت سے نہیں لیتے، قوانین فطرت سے نہیں لیتے، ہر کام اپنی طبیعت پر کرتے، حیوانوں کی طرح۔ حیوان پھر بھی طبیعت پر نہیں کرتا، جبلت پر کرتا، ہم تو تو اس کا پھر وہ نہیں۔ ہدایت آپ کو قرآنی اصولوں کے مطابق ملے گا،
فطری اصولوں کے مطابق اجزا. اور اگر آپ نے ان اصولوں کو سامنے رکھا پھر تو نہیں ہوگا. ہاں اللہ ہدایت ضرور دیتا ہے، من یشاء، اپنی مشیت کے مطابق، جو اس کی مشیت پر چلتا ہے، جو اس کے قانون پر چلتا ہے، جو اس کی شریعت پر چلتا ہے. وما تنفقوا من خیر، اگر تم اس شریعت کے مطابق، اللہ کی مشیت کے مطابق، فطرت اللہ کے مطابق، سنت اللہ کے مطابق، دین اللہ کے مطابق، شریعت اللہ کے مطابق، اسلام کے مطابق اگر تم انفاق کرو گے تو وہ انفاق آپ کو فائدہ دے گا. اور اگر وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا پھر آپ کو فائدہ دے گا. اگر یہ نماز بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوگی تو قبول نہیں ہوگا نا. اور اگر حج بھی شریعت کے مطابق نہیں قبول نہیں ہے نا. اور اگر روزہ نہیں ہے تو ہاں مجھے بتائیں اگر خیرات بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوگی کیسا قبول ہوگا؟ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں ہمیں فائدہ نہیں ہے، نہ دینے والے کو فائدہ ہے نہ لینے والوں کو فائدہ. بس ہم نے بیکاریوں کا ایک پورا ایک وہ بنایا ہوا ہے، غول در غول. یقین کریں اتنے بیکاری ہم نے پیدا کیے نا، ایسا ان کو چوراہوں پر ہم رسوا کر رہے ہیں اور خود بھی رسوا ہو رہے ہیں. ہمارے ماتھے پر جو ہے نا یہ شرمندگی کا ایک نشان ہے، علامت. اور پھر آپ دیکھیں یہ ہاتھ تو صرف ادھر نہیں، پھر یہ ہاتھ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. یہ چوراہوں سے لے کر نا دنیا تک یہ ہاتھ پھر پہلے مسلمانوں کے دے دو دے دو دے دو دے دو. وما تنفقون الا ابتغاء، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر صرف مانگنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی رضا. پھر آپ کو فائدہ دے گا کہ میں اس خیرات کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا پر کرتا ہوں، اس کی مرضی کے لیے، اس کی مرضی کے مطابق، تاکہ اس سے اللہ کے بندوں کی فلاح اور بہبود ہو، تاکہ اللہ کا دین اس سے مستحکم آگے ہو، انسانیت کو فائدہ ملے. پھر ٹھیک. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے. ادھر مال کو اللہ نے کیا کہا؟ خیر کہا. اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ شر. یہ پھر ایک اور بات، وہ بچپنے سے ہمارے ذہن میں ڈالا گیا کہ یہ دنیا خبیث ہے نا؟ دنیا کا کمانا غلط، مال خبیث، ایک مری ہوئی بکری کے بقدر یہ دنیا نہیں. اور جو آدمی جتنا دنیا سے الگ ہوگا اتنا بڑا بزرگ ہوگا، جتنی دنیا داری سے دور اتنا ہی بڑا بزرگ. 40 روز نہیں کھاتا تھا، 40 روز نہیں پیتا تھا، 40 راتیں نہیں سوتا تھا، یہ ٹاپ کا بزرگ، ٹاپ 10 میں آتا. ٹاپ 10 میں کون آتا ہے؟ جو دنیا سے الگ تلگ، وہ چلے کاٹ رہا تھا، وہ اس نے بالکل دنیا کو. تو مال کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خیر. یہ مال ہی ہے جس کی بدولت دنیا کو کیا موقع ملی. کل انشاءاللہ میں پڑھوں گا یہ مال جو ہے یہ قیام کا ذریعہ ہے. جب تک آپ کی معیشت سٹرانگ نہیں ہے تو آپ کی معاشرت سٹرانگ ہو سکتی؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کی سیاست میں استحکام آ سکتا، آپ کا دفاع مضبوط ہو سکتا، آپ کی ریاست مضبوط ہو سکتی، آپ کی حکومت مضبوط ہو سکتی. جب آپ کا پیٹ بھرا ہے تو دماغ کام کرے گا، اور اگر پیٹ خالی ہے تو دماغ بھی کام نہیں کرتا. نیند بھی آپ کو اس بتائے گا جب پیٹ میں کچھ ہوئے گا. لیکن ادھر جو ہے نا ہمارے ذہن میں یہ بات بچپنے سے ڈالا گیا کہ نہیں جی، اب ہم اس غلط کو جو ڈیفائن کر رہے ہیں. وہ شوپنہائر نے ایک جگہ لکھا ہے نا، کہتے کچھ چیزیں بچپنے میں ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہمارے بڑے، وہ غلط، پھر اسی غلط کے ہم قیدی بن جاتے، اسیر بن جاتے، پھر ہمیشہ اس کو ہم ڈیفائن کرتے، پھر غلط کو ہم ہمیشہ غلط صحیح بولتے. تو یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بات پہ ڈالا کہ نا سارے نبی جو ہے وہ غریب تھے، ہمارا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب تھے، وہ یہودوں سے قرضہ لیتے تھے، وہ رات رات حضرت عیسیٰ رات رات کتنی راتیں وہ جو نا اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ ایسا ہوتا تھا، وہ ایسا ہوتا. ابھی ہمارے ذہن میں اس چیز کو انہوں نے ڈالا بچپنے میں، ابھی اس کو ہم ڈیفائن کر رہے، اب وہ ہوتا نہیں.
اور پیچھے سے مال کے پیچھے بھاگتے بھی. پنکھے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب سے زیادہ نیچے وہ سویا ہوتا ہے. کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہی کھاتا ہے. سونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب سے زیادہ خراٹے وہ لیتا. گاڑی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پہلے سیٹ پر وہ بیٹھا ہوتا. یا غلط میں کہتا ہوں؟ دیکھو آپ نے اس چیز کو ڈیفائن نہیں کیا. مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر بولا ہے. آپ کے بڑوں نے آپ کے ذہن میں کہا یہ شر ہے. آپ کو بولا چھوڑو دنیا کو، اس کو کافروں کے لیے چھوڑو. اگر یہ مال شر ہوتا، اس قدر وسائل اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو، مسلمانوں کو دے دیتا. آپ کے اطراف سارے تیل سے بھرے نہیں بھرے؟ تیل کے سب سے زیادہ ذخائر ہمارے پاس نہیں. کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ جو رزق کے ذرائع اس سے کبھی ہم کو اس نے محروم کیا؟ کبھی اس نے بارشوں کا سلسلہ روکا؟ کبھی مسلمانوں کی، مسلمان جدھر رہتے ہیں اس زمین کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کے لیے اگاؤ مت؟ کبھی ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ تم کمائی مت کرو؟ تو مال خیر ہے، اس سے خود بھی فائدہ لے لو اور خلق خدا کو بھی فائدہ دے دو. ہم نے اس کو شر بولا، اب یہ شر ہمارے گلے میں فٹ ہو گیا نا. اب نہ اس کو نگل سکتے نہ نکال سکتے. تو اس میں کچھ دلاوری چاہیے، اس میں کچھ علم چاہیے. ہم نے ایک ایسی بات کو ڈیفائن نہیں کرنا جو قرآن کے خلاف ہے، جو فطرت کے خلاف، جو انبیاء کرام کی سنت کے خلاف. جب اللہ نے اس کو فرمایا یہ خیر ہے تو خیر ہے بس. کہ ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے مال کو ہاں حرام خوری کیا ہے؟ یہ شر ہے. بدماشی کیا؟ یہ شر ہے. لوگوں کا حق کھانا یہ شر ہے. اور لوگوں کو خیر پہنچانا یہ تو خیر ہے. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، یوفی الیکم، پورا پورا دے دیا جائے گا تم کو، تم پر. یعنی آپ 1 روپے مارکیٹ میں ڈالو، مارکیٹ سے 2 روپے تمہاری طرف آئے گا. کیونکہ پیسہ تو گردش کرے گا. پہلے پیسہ تم نے روکا تھا نا، تم نے روکا تھا. اس پیسوں سے آپ بہت کم کمائی کر رہے تھے. اس پیسے کو آپ نے مارکیٹ پہ غریبوں کے حوالے کیا، محتاجوں کو اٹھایا. محتاجوں میں ٹیلنٹڈ، غریبوں میں ٹیلنٹڈ. وہ ٹیلنٹڈ لوگ آئے، انہوں نے اپنا ٹیلنٹ دکھایا، اپنی محنت، اپنا ہنر، سارا کچھ. تو کام چلا نہیں چلا؟ اس طرح ہوتا. لیکن ہمارے جو بخیل ہے، ہماری جو اشرافیہ ہے، مالدار، اس کا خیال ہے اگر ہم اپنا پیسہ مارکیٹ میں ڈالیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے. دیکھیں جب ہم میں قوت خرید پیدا ہوگی، جب ہم کام کے اس میں آئیں گے، سرکل میں آئیں گے، تو کیا ان عمرہ کو فائدہ نہیں ہوگا؟ کیا ان کی بڑی بڑی صنعتیں نہیں چلیں گی؟ کیا ان کا مال نہیں بکے گا؟ کیا معیشت میں تمنگری نہیں پیدا ہوگی؟ دیکھیں ہماری قوت خرید بڑھے گی تو کچھ ہوئے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر تم اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کو دو گے تو وہ غنیزات وہ تم کو پھر غریب کرے گا، وہ تم سے توجہ اٹھائے گا، پھر وہ تم پر ظلم کرے گا. تم اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر رہے ہو، اللہ کے بندوں کی غربت کو ختم کر رہے ہو، مسکنت کو ختم کر رہے ہو، بھوک کے خلاف جنگ کر رہے ہو، غربت کے خلاف جنگ کر رہے ہو، جہالت کے خلاف جنگ کر رہے ہو، بیماریوں کے خلاف لڑ رہے ہو، انسانوں کو زندگی دے رہے ہو. موت ان کو مار رہا ہے، تم اس کو زندگی دے رہے ہو. جہالت ان کو مار رہی، تم اس کو زندگی علم دے رہے ہو. بیماریاں ان کو مار رہے، تم اپنی پیسوں سے جو ہے نا اس کو زندگی دے رہے ہو. اسپتالیں بنایا، یہ کیا وہ. تو آپ کو اللہ چھوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کو شاد اور آباد کرے گا کہ دیکھو میرے اس بندے کو جو طاغوتی قوتوں کے خلاف لڑ رہا ہے، جو طاغوت کے خلاف لڑ رہا ہے، جو قانونی قوتوں کے خلاف لڑ رہا ہے، اپنا پیسہ، اپنی حلال کی کمائی میری خاطر میرے بندوں کو دے رہا ہے. علانیہ بھی دے رہا ہے، خفیہ بھی دے رہا ہے. لیکن کیا کرے کہ شیطان نے ہم کو بخیل بنایا. اور کچھ اس میں ہمارا بھی کردار، معذرت کے ساتھ ہم نے بھی عمرہ کو بولا چھوڑو غریبوں کو، چھوڑو مسکینوں کو. کیا جہالت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو؟ جہالت کو ختم کرنے. مدرسوں کو شاد آباد کرو، جو کچھ ہے ہمارے مدرسوں میں ڈالو اس کو.
دنیا کے سارے غریب ہمارے ساتھ ہے نا، بس ہمارے مسجدوں کو آباد کرو، بڑے بڑے مسجدیں بناؤ، خانقاہوں میں لاؤ ہے نا، اور خانقاہ میں جو مرید ہے ان کو کھلاؤ پلاؤ، اللہ اللہ خیر سلام. بس وہ کبھی کبھی کچھ ادھر دے دیتا ہے، خیال یہ کہ بس میں اللہ والا بن گیا. نہیں. للفقراء، یہ انفاق، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ کس کے لیے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو روکے جائے اللہ کی راہ میں، یعنی وہ اللہ کی راہ میں ہے تاکہ اللہ کا دین آگے بڑھے. دیکھیں اللہ کا دین بڑھے گا تو اللہ کے بندے شاد اور آباد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا دین جب طاقتور ہوگا ظلم ختم ہوئے گا. اللہ کا دین طاقتور ہو جائے گا تو امن آ جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، تفریق ختم ہو جائے گی، شرک ختم ہو جائے گا، طاغوتی قوتوں کو لگام لگا جائے گا، انسانوں میں وحدت آ جائے گی. کتنا بڑا فائدہ ہے. تو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس دین کے حوالے کیا کہ ہم نے اس دین کو قائم کرنا ہے، قائم رکھنا ہے، اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، اس کو ہم نے غالب کرنا ہے تاکہ شیطانی قوتیں مغلوب ہو جائے. اور ان فقیروں کو آپ خیر خیرات دے رہے تاکہ وہ طاقتور ہو کر اللہ کے دین کو طاقتور بنائے. تو کتنی اچھی بات. معذرت کے ساتھ ہم تو ایسے لوگ ہیں نا اللہ کے نام پر طاغوتی قوتوں کو طاقتور بناتے. ہم تو ایسے لوگ ہیں نا معذرت کے ساتھ، ہم نے یہ خیال کیا ہے کہ نا ہمارا یہ عمل فی سبیل اللہ ہے، لیکن ہمارے جو عمل کا رزلٹ ہے، جو فائدہ ہے، وہ طاغوتی قوتوں کو مل. کبھی امریکہ طاقتور ہو رہا ہے، کبھی اور طاقتور ہو رہا ہے، کبھی اور ہو رہا ہے. اگر ان لوگوں کو ہم دے دیں نا، واقعی اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا چاہتے، وہ دنیا میں امن لانا چاہتے، وہ دنیا سے ظلم کو ختم کرنا چاہتے، وہ انسانیت میں وحدت لانا چاہتے، وہ دنیا میں امن لانا چاہتے، وہ انسانوں کو آزادی اور احترام دلانا چاہتے، وہ دنیا سے غربت اور مسکنت کو ختم کرنا چاہتے، وہ دنیا سے جہالت اور بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے، صرف اللہ تعالیٰ کی سپریمیسی کو جو ہے نا وہ غالب کرنا چاہتے، صرف اللہ کے دین کو جو ہے نا غالب کرنا چاہتے. پھر تو سر آنکھوں پر ان کے لیے ہے، لیکن ان کو کون جانتا بھی نہیں ہے. اگر ہے تو لاستی ضربا فی الارض، کہ چھل پھر نہیں سکتے ملک میں. چاہتے ہیں دل ان کا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے دنیا کے کونے کونے تک جائے اور اللہ کے دین کو ادھر ظاہر کرے، ادھر اس کو غالب کرے، لیکن جا نہیں سکتے، پیسہ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں. تو ان کو کمک دے دو تاکہ اللہ کا دین کونے کونے میں جائے، دنیا کا کونے کونے میں جو ہے نا توحید کا نکارہ بجے اور توحید کا جھنڈا جو ہے نا وہ لہرائے. آجی صاحب فی سبیل اللہ، فی سبیل طاغوت نہیں. کیا جو میں دنیا کے کونے کونے میں جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ میں قرآن ہے؟ کیا میں توحید کا عالم میرے ہاتھ میں ہے؟ کیا میں وحدت انسانیت کو جو ہے نا میں نے اپنا ماٹو بنا ہوا ہے؟ کیا میں دین کے وہ تقاضے جو انسانیت کے لیے ضروری ہے اس کو میں نے اپنا ہدف بنایا ہوا؟ کیا جو دنیا کے کونے میں جا رہا ہوں، قارونوں کے خلاف جا رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، فرعونوں کے خلاف کر رہا ہوں، نمرودوں کے خلاف کر رہا ہوں؟ پھر تو ٹھیک ہے نا، پھر تو ٹھیک. کہ وہ دنیا کے کانے میں ایک نمرود ہے نا اس کے خلاف ہو تم، وہ دنیا میں ایک فرعون ہے تم اس کے خلاف، وہ دنیا میں ایک قارون ہے تم اس کے خلاف، وہ دنیا میں ایک حامان ہے تم اس کے خلاف. پھر تو ٹھیک. اور اگر تم کچھ رٹے رٹے باتوں کو ہے نا، طوطے کی طرح کچھ رٹی رٹی باتیں آپ کو دیا گیا اس کو تم رٹتے ہو ہے نا، پھر تو آپ کو پیسہ نہیں دیں گے. اس لیے کہ ہم فی سبیل اللہ پیسہ دیتے، ہمارا ہر کام اللہ کی شریعت کے مطابق ہے، اللہ کے جو نبیوں کا طریقہ اس کے مطابق ہے، فطرت اللہ کے مطابق ہے. ہاں نیتوں پر مجھے کوئی شک نہیں، ہر انسان کا نیت وہ جانے، اس کا رب جانے، لیکن ظاہر کو بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا. یحسبهم الجاہل اغنیاء من تعفف. اچھا اپنے آپ کو انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ بظاہر یہ امیر ہے، احساس کمتری کے شکار نہیں ہے، کسی کے پاس پیچھے کیونکہ جو اللہ کی راہ ہے نا، فی سبیل اللہ کا جو دائی ہوتا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں نہیں لگاتا.
وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ دیکھیں ہم مسجدوں میں اللہ کے گھر کے خادم اس محراب پر، کتنی بری بات ہے اگر ہم احساس کمتری کے شکار ہو جائیں، اگر ہم لوگوں کے جیبوں کو دیکھیں، اگر ہم اپنا ہاتھ پھیلائیں، ہم تو یہ نیت کریں کہ ہم دینے والے بن جائیں گے، یعنی دوسرا اس کو غریب باور نہیں کرے۔ لیکن ہمارے ہاں یہی لوگ ہر جگہ جا کر غریبی کا رونا رہتے، ہمارے مدرسے میں بچے بھوک سے مر رہے، ہماری مسجد میں ریت نہیں ہے، ہمارے مسجد میں بجری نہیں ہے نا، ہماری خانقاہوں میں جو ہے نا لوگ بھوک سے مر رہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ہر امیر کا پتہ ان کے ساتھ، دنیا میں جو امیر ہو گیا اس کے ڈائری میں اس کا نام ہوئے گا، اس کا ٹیلی فون نمبر ہوئے گا۔ ان کو دیکھو، اللہ والے تو یہ ہے بظاہر تم اس کو محسوس نہیں کرو کہ غریب ہے، وہ ہاتھ بھی پھیلاتا ہے، تم نے اپنا ہاتھ اس پر پھیلانا، وہ لیڈر ہے، وہ دلیر ہے، وہ شاہین ہے، وہ گدھ نہیں ہے، وہ شاہین ہے، وہ اپنا پرواز خود کرتا ہے نا۔ تو تم نے شاہین اور گدھ میں فرق کرنا، وہ تو گدھ ہے جو دوسروں کا کاتا، وہ کیا ہے؟ وہ تو گدھ ہے، معذرت کے ساتھ وہ نہیں جو باقی غریب ہے، ان کو گدھ نہیں کہتے، وہ پیشور لوگ جو ہوتے ہے نا، بعض ضرورت مند ہوتے ان کو نہیں۔ اگرچہ نیٹشے نے ان کو بھی بہت برا بلا بولا ہے، نیٹشے نے، اور جرمن میں یہ بڑا وہ ہے نا عیب کی بات ہے، میں ایسا نہیں کہتا، لیکن یہ دلاوری آپ اس کو غنی سمجھو، بولنے میں، چھلنے میں، پھرنے میں، پہننے میں نا، اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر نہیں سمجھتے، اور سوال سے وہ بچتا ہے۔ تعرفہم، تم پہچان سکتے ہو انہیں بسیماہم، ان کے چہروں سے، کہ یار چہروں میں سرخ سرخ جو ہے نا خون نہیں ہے تو بڑا نڈر آدمی ہے نا، لیکن یہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، گھر میں اس کا کچھ نہیں ہے نا۔ وہ جو بولتا ہے نا، ایک آدمی بولتا ہے میں نے گوشت کھایا، تو وہ ادھر سے بھی پتہ چلتا ہے کسی نے گوشت کھایا نہیں کھایا، تو وہ چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو اپنے آپ کو بالکل غنی بولتا ہے نا، بے پرواہ، لیکن واقعی اس کا گھر، دوسرے اس کو مسائل ہے نا، یہ تو پھر وہ لوگ جانے۔ لا يسألون الناس الحاف، اور یہ لوگوں سے چمٹ کر چمٹتے نہیں ہے، سوال نہیں کرتے لوگوں سے چمٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ خرچ کرتے اپنے مال رات اور دن کو پوشیدہ اور ظاہر طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر ہے بے پناہ، ولا خوف علیہم، پھر اس پر خوف نہیں ہوگا، ولا یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہماری معیشت سے یہ خوف ختم ہو جائے، معیشت اور یہ غم ختم ہو جائے۔ یہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، انفاق کریں گے، خرچ کر لیں گے، صرف وہ بھی شریعت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔